سود کے پیسوں سے مسجد تعمیر کرنا، کیا سود کے پیسوں سے مسجد بنائی جا سکتی ہے؟ نیز اس قسم کی مسجد میں نماز پڑھنا اور اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے کا کیا حکم ہے؟ سود کے پیسوں کا مطلب کیا ہے پہلے یہ سمجھیں، یہ آج کل لوگ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ ایک آدمی نے بینک سے سودی قرضہ لیا، اب وہ میرے ساتھ مل کے بزنس کرنا چاہ رہا ہے، تو میں بزنس نہیں کروں گا کیونکہ وہ تو سودی پیسوں سے کاروبار کر رہا ہے، تو میں اس کے ساتھ بزنس نہیں کر سکتا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی سود وہ رقم ہوگی جو یہ بینک کو دے گا، یہ جو لون انہوں نے لیا ہے یہ سودی رقم نہیں ہے، یہ تو حلال رقم ہے۔ ہاں گناہ اس بات کا ہوگا کہ آپ نے سود پہ قرضہ لیا کیوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود لینے والا اور دینے والا دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن سودی رقم ہم اس رقم کو نہیں کہیں گے جو آپ نے لون لیا ہے، سودی رقم ہم اس رقم کو کہیں گے جو لون پہ آپ نے انٹرسٹ دیا ہے، یا آپ نے کسی کو لون دے کر اس پہ جو آپ پروفٹ لیا ہے انٹرسٹ کی صورت میں، سود کی صورت میں، وہ رقم سودی ہے۔ تو اب بات واضح ہو گئی کہ یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ زکوٰۃ کے سود کے پیسوں سے مسجد تعمیر کرنا، تو سود کے پیسوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کو رقم دی تھی ادھار اور اس رقم پہ آپ کو سود ملا، اس رقم سے اگر آپ مسجد تعمیر کر رہے ہیں تو بہت بڑا گناہ ہے یہ، بلکہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ آپ حرام اور ایک ناپاک گندے مال سے آپ مسجد تعمیر کر رہے ہیں۔ اگر کسی نے مسجد تعمیر کر دی تو پھر اس مسجد میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے بینک سے لون لے کر مسجد بنائی ہے تو لون لینے کا عمل بہرحال گناہ کا عمل ہوا ہے، لیکن مسجد وہ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ سود کی یا حرام کی رقم سے مسجد بنی ہے۔ تو اس رقم سے کوئی کاروبار کر رہا ہے تو وہ کاروبار کی ارننگ بھی حلال ہے، اس سے کوئی گھر بنا رہا ہے تو اس کے گھر میں رہنا بھی حلال ہے، مسجد بنائے گا تو مسجد بھی جائز ہوگی، البتہ بے برکتی ضرور ہے کیونکہ آپ نے غلط طریقے سے قرضہ اٹھایا ہے کہیں سے، تو یہ ناجائز ہے۔ دوسرا مسئلہ سود کے پیسوں کا مطلب ہے کہ یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ سودی بینک میں جو آدمی جاب کر کے تنخواہ لے رہا ہے تو یہ بھی سودی رقم نہیں ہے لیکن ہے حرام، کیونکہ ناجائز کام کے عوض میں آپ کو تنخواہ دی جا رہی ہے، تو تنخواہ تو حلال پیسوں سے دی جا رہی ہے، کیونکہ بینک اپنی جو ارننگ ہے نا، جو پروفٹ ہے، وہ الگ سے نکال کے نہیں رکھتا کہ اس پروفٹ میں سے لوگوں کو تنخواہیں دے رہا ہو۔ کہتا تو بینک یہی ہے کہ میرا جو سودی پروفٹ ہے میں اس میں سے تنخواہیں دوں گا، لیکن صرف کہتا ہے، فزیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی جو حلال رقمیں بینکوں کے اکاؤنٹ میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اسی حلال میں ہی بینک کی جو لوگوں سے سود لیتا ہے وہ سود اس میں شامل ہوتا رہتا ہے اور حلال اس میں غالب ہوتا ہے۔ تو لہذا بینک جب اپنے امپلائیز کو تنخواہ دیتا ہے تو اسی مشترکہ کھاتوں سے وہ تنخواہیں دے رہا ہوتا ہے، تو اس میں حلال غالب ہے، تو وہ تنخواہ حلال رقم سے دی جاتی ہے۔ لیکن بینک کے امپلائی کے لیے وہ حرام اس لیے بن جاتی ہے کہ امپلائی ایک ناجائز کام کے بدلے میں تنخواہ لے رہا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ اپنی خون پسینے کی حلال کمائی کسی مزدور کو دیں یا کسی ملازم کو دیں اور ملازم سے کام آپ ناجائز لے رہے ہیں، اس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ناجائز کام کر اور اس کے بدلے میں مجھ سے یہ فلاں کو مار کے آ جا، مثلاً فلاں کو قتل کروا دیا آپ نے، فلاں کو خام خام میں ظلم کروا دیا، اور اس ظلم کے بدلے میں آپ اس کو یہ پیسے دے رہے ہیں، تو پیسے تو حلال سے دے رہے ہیں لیکن سامنے والے کے لیے وہ حرام اس لیے ہیں کہ ناجائز کام کے بدلے میں دیے جا رہے ہیں۔ تو پتہ چلا حرام دو طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ کہ وہ رقم ہی حرام ہے، ایک یہ کہ رقم تو حلال ہے لیکن جس کام کے بدلے میں دی جا رہی ہے وہ کام حرام ہے۔ تو جو سودی بینکوں میں جاب کرنے والے لوگ ہیں ان میں جو لوگ بھی کسی بھی طرح سے سودی کام میں ملوث ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کی وجہ سے 4 آدمیوں پر لعنت ہوتی ہے، سودی معاملے کو سود لینے والا، سود دینے والا، سودی معاملے کو لکھنے والا اور اس پر گواہ بننے والا۔ تو کوئی سودی بینک میں کسی بھی طرح سے سودی لین دین میں انوالو ہے تو اس کی ارننگ حرام ہے، چاہے بینک اپنے مشترکہ کھاتوں سے ہی دے رہا ہو، تو کیونکہ ناجائز کام کے بدلے میں تنخواہ مل رہی ہے۔ جب حرام ہے تو اس حرام تنخواہ سے جو بینک کا امپلائی ہے وہ نہ وہ قربانی کر سکتا ہے، نہ وہ حج کر سکتا ہے، نہ وہ صدقہ خیرات کر سکتا ہے، نہ وہ مسجد بنا سکتا ہے۔ اگر اس حرام رقم سے بھی کسی نے مسجد بنائی ہے تو وہ بھی ناجائز ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ البتہ سودی بینکوں میں کچھ لوگ ایسی جاب کر رہے ہوتے ہیں جس میں وہ سود سے براہ راست ملوث نہیں ہوتے، اس میں کسی بھی طرح سے معاون مددگار نہیں بن رہے۔ جیسے اسٹیٹ بینک میں بہت سارے ایسے شعبے ہیں، مثال کے طور پر اسٹیٹ بینک میں ایک آدمی کا کام پرانے نوٹ لے کر نئے نوٹ دینا ہے، تو یہ کام جائز ہے، اس کے عوض میں تنخواہ بھی حلال ہوگی۔ یا کوئی چوکیدار لگا ہوا ہے
یا کوئی الیکٹریشین ہے جس کا کام بلب صحیح کرنا ہے یا پنکھے ٹھیک کرنا ہے یا ایئر کنڈیشن صحیح کرنا ہے یا صرف بینک کی عمارت بنانا ہے, تو ایسے لوگوں کی تنخواہ اور ان کو جو کمیشن ملے گا وہ حلال ہوگا, کیونکہ یہ ناجائز کام کے بدلے میں ان کو نہیں دیا جا رہا. تو یہ چند چیزیں ہیں, لوگ ان سب چیزوں کو نا آپس میں گڑبڑ کر دیتے ہیں, تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے, اس کو اچھی طرح سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ہاں اب بات نکل ہی گئی ہے تو میں اور ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ بعض لوگوں کی آمدن میں حلال حرام مکس ہوتا ہے. جیسے سود, یعنی بینک میں جاب کر رہے ہیں, حرام تنخواہ بھی آ رہی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے پاس حلال ذرائع ہیں, تو پھر اس میں شریعت یہ دیکھتی ہے کہ زیادہ کیا ہے. اگر حلال زیادہ ہے تو تھرڈ پرسن کے لیے پورے پر حلال کا حکم لگایا جائے گا, یعنی تھرڈ پرسن کے لیے اس کے سے کھانا پینا یہ سب جائز ہوگا, اس لیے کہ ہم یہی سمجھیں گے بھئی حلال زیادہ ہے تو غالب یہ ہے کہ حلال سے کھلا رہا ہے, اور اگر حرام زیادہ ہے تو تھرڈ پرسن کے لیے یہ سمجھا جائے گا کہ یہ حرام سے کر رہا ہے. تو اگر اس کی آمدن حلال زیادہ ہے تو پھر مسجد میں اگر وہ چندہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر حرام زیادہ ہے تو پھر مسجد میں چندہ اس سے نہ لیا جائے. دوسری بات یہ کہ جس کے بارے میں پہلے سے پتہ چل جائے کہ اس کی آمدن میں حرام زیادہ ہے, خود سے پتہ چل جائے, اس سے تو چندہ لینا مسجد کا جائز نہیں ہے, نہ مسجد بنوانا جائز ہے. لیکن جس کے بارے میں پتہ نہ ہو تو پھر شریعت نے ہمیں تجسس کا حکم نہیں دیا کہ ایک آدمی آپ کے پاس کوئی گفٹ لے کے آتا ہے, آپ اس سے پوچھتے ہیں کیا کماتے ہو بھائی, پہلے اپنی آمدن بتاؤ. تو یہ تجسس ہے, غیر ضروری تفتیش ہے. اب ہمو ما ابہم اللہ, جس چیز پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو اس پہ ہمیں پردہ ڈالنے کا حکم ہے. تو پہلے سے پتہ چل جائے تو احکام الگ ہیں, جب تک نہیں پتہ چلا تو پھر شریعت میں یہی ہے کہ حلال ہی سمجھا جائے گا. لہذا وہ مسجد میں چندہ دے رہا ہے, مدرسے میں, یا کسی غریب کو کھانا کھلا رہا ہے, یا ویسے کسی کو گفٹ دے رہا ہے, تو جب تک آپ کو نہیں پتہ ہے تو اس کو حلال ہی سمجھا جائے گا اور اس میں تفتیش نہیں کی جائے گی اس سے.